والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش مبارک یعنی کہ کان مبارک کے بارے میں سماعت کر چکے اور پھر آپ کی چشمان مبارک کا تذکرہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں۔ آج باری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا جو آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں تھا، اور اگر آپ کے چہرے کی خوبیاں بیان کی جائیں تو انسان عاجز آ جائے گا، مگر آپ کے چہرے کی خوبصورت تذکرہ بولیے ختم نہیں ہو سکتا۔ ابو نعیم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا، تمام انسانوں میں، اور پھر ان تمام کا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ میں رکھا، اور فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کا جو حسن ہے وہ جز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ کل ہے، جز اور کل۔ یعنی کہ اب میں ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے وہ مکمل ہے، اور آپ یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ اتنا ہے، جز اور کل۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے چہرے انور کی قسم کہ جس چہرے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں شاہ فرمایا ہے وہ پھر کیسا چہرہ ہوگا۔ آئیے اس چہرے کی میں آپ کے سامنے ایک جھلک بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی آپ پر نازل نہ فرماتا یا اور کوئی کمال نہ ہوتا تو آپ کا چہرہ ہی نور نبوت کی دلیل ہوتا۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا، شوق پیدا ہوا، چلو کیوں نہ میں بھی ذرا دیکھوں، ان کی باتیں سنوں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ ابھی دیکھا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ حضور مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ ابھی پہلی ملاقات جب اس نے عبداللہ بن سلام نے جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، کیا فرماتے فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِالْكَذَّابِ، فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ یہودی دیکھ کے کہہ رہے کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس وقت چار باتیں آپ ارشاد فرما رہے تھے، وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سلامتی پھیلاؤ، حضور یہ تعلیم فرما رہے تھے جس وقت حضور سے ملنے کے لیے آئے، فرمایا صلہ رحمی کرو، دو باتیں، سلامتی پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور ایک دوسرے سے محبت کرو، تین باتیں، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، چار باتیں، آخری بات بڑی کمال کی تھی، فرمایا جب رات کو لوگ سو جائیں تو مصلی بچھا کے رب کی بندگی کرو۔ یہ پانچ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب ارشاد فرما کے گویا بتا رہے ہیں اگلا جملہ جو ہے وہ بڑا ہی کمال کا ہے، فرمایا جس نے صلہ رحمی کی، سلامتی کی، محبت کی اپنوں کے ساتھ، لوگوں کو کھانا کھلایا اور رات میں مصلی بچھا کے رب کی بندگی کی، تو فرمایا تدخل الجنت بسلام، پھر وہ شخص جو ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، سلامتی کے ساتھ جنت میں بولیے داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ خالہ کے پاس جب بیٹھا ہوا تھا اور ہم حضور سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو فرماتے ہم نے حضور علیہ السلام کی مثل کوئی خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو یہ آپ کا پاکیزہ لباس،
آپ کی نرم اور نازک باتیں، آپ کے میٹھے میٹھے بول اور آپ کے گفتار جب آپ کرتے تھے، فرماتے نور نکلتا تھا چہرے مبارک سے، چہرے مبارک سے نور نکلتا تھا۔ علامہ زرقانی نے المواہب میں اس کو لکھا۔ اسی طرح کعب بن مالک جو بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پہ خوش ہوتے، مسرور ہوتے، چاہے وہ کسی نعمت کے ملنے پر ہوتا یا کوئی اور سبب ہوتا، تو جانتے ہوئے کیا ہوتا؟ فرماتے وجہہ حتی کأنہ قطعۃ من القمر، فرماتے حضور کا چہرہ ایسا منور ہوتا تھا جیسے گویا چاند کا ٹکڑا ہو، چاند کا ٹکڑا ہو۔ یہ حضور کے بولیے چہرے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جامع بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں طارق بن عبداللہ کے ساتھ مدینے میں آیا اور ہمیں بیچنا تھا ایک قیمتی اونٹ لے کر ہم آئے مدینے بیچنے کے لیے، اور حضور بھی یہاں سیر و تفریح کے ارادے سے چلے ذرا شہر سے باہر۔ آپ کو ایک اونٹ پسند آیا، اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ فرماتے ہم جانتے نہیں تھے، نہ حضور نے ہمیں جانتے تھے نہ ہم حضور کو جانتے تھے، ہمارا آمنا سامنا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بیچنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک قیمت مقرر کر لی کھجوروں کے وزن کے برابر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں یہ مل جائے گی۔ آپ نے مہار اس کی تھامی اور چل دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب اوجھل ہو گئے تو ہم ایک دوسرے سے دیکھنے لگے اور یہ سمجھے کہ شاید یہ جانتا ہے، اور دوسرا سمجھ رہا تھا شاید یہ جانتا ہے۔ فرمایا کیا تم یہ جانتے ہو؟ ان کی نہیں میں نہیں جانتا۔ بولے تم؟ بولے میں بھی نہیں جانتا۔ تو گویا منظر یہ ہو گیا کہ ہم کیسے بیوقوف ہیں، بغیر جان پہچان کے ادھار مال دے دیا، اور فی زمانے میں تو ہم کسی جاننے والے کو ادھار نہ دیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ہم جاننے والے کو بھی ادھار مال نہیں دیتے، کیونکہ ادھار ایسا جادو ہے ملنے کے بعد دوبارہ آتا نہیں ہے۔ تو لوگ محسوس کر رہے ہیں اس بات سے کہ ان کو اچھا خاصا تجربہ ہے اس بات پر۔ تو پھر جو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو حیرت ہوئی۔ اب اس جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اس قافلے کے اندر۔ کہنے لگی وہ عورت بیٹھی ہوئی، کیا کہتی ہے؟ کہتی واللہ لقد رأیت رجلا، کہتی ہے خدا کی قسم بے شک میں نے اس نوجوان کو دیکھا ہے، اس نوجوان کو۔ پھر کیا ہوا؟ کأنہ وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر، اب میں اس کا چہرہ دیکھ رہی ہوں 14ویں کے چاند کی طرح ہے، 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ اب چاند کا مسئلہ بھی سمجھا دوں، اس بات کو یہ روکتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ہلال، ایک ہوتا ہے قدر، ایک ہوتا ہے بدر۔ ہلال اسے کہتے ہیں جو پہلی تاریخ یا دوسری تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہلال۔ اس لیے کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی، چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ ایک ہوتا ہے چاند جب تھوڑا کچھ بڑا ہو جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں قمر۔ جب چاند 14ویں تاریخ کا ہو جائے تو اس کو بدر کہتے ہیں۔ ہے تو چاند ہی لیکن 3 نام، ہلال، قمر، بدر۔ وہ کہتی ہیں لوگوں گھبراؤ نہیں، کیوں؟ انا ضامنۃ لثمن، میں تمہارے اونٹوں کی قیمت کی میں ضامن ہوں، تمہارے اونٹوں کی قیمت کی میں ضامن ہوں۔ شاید وہ سمجھے کہ یہ عورت جانتے، فرماتی جانتے تو میں بھی نہیں ہوں، مگر اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے وہ تمہارے ساتھ دغا نہیں کرے گا، تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ شام کا وقت جب قریب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بھیجا، فرمایا جاؤ ایسے 2 شخص ملیں گے، انہیں پہلے کھانا کھلانا، جتنی کھجوریں تم کھا سکتے ہو کھا لو، پھر وزن کر کے اپنی مقدار کو پورا کر لو۔ یہ حضور کے چہرے انور کی بات ہے کہ بن دیکھے بھی حضور پہ ایمان رکھتے تھے لوگ، اور دیکھنے کے بعد بھی۔ اب آخری میں ایک بات اور بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ عزیز اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی میں مشکات میں حدیث مبارکہ کا موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ
کہ ان الشمس تجری بوجہہ، ارے حضور کے چہرے کی کیا بات پوچھتے ہو، ہمیں تو حضور کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آفتاب گردش کر رہا ہو، آفتاب گردش کر رہا ہو۔ آخری بات کیا ہے، وہ بڑی ہی کمال کی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، اس پہ تو گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ فرماتی ہے وہ اپنے گھر میں چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ گھر میں کاٹ رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی نالین کو گاٹھ رہے تھے، کچھ چیز سی رہے تھے، گاٹھ رہے تھے، اور یہ دن کا وقت تھا، رات کا واقعہ لیتا ہے ان کے بارے میں، یہ دن کا وقت تھا۔ فرماتی ہے کہ میں چرخے کاٹتے کاٹتے میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، اور میں دیکھتی رہی جیسے حیرت سے دیکھتے ہیں۔ فرماتی میں دیکھتی رہی، حضور کی نگاہ مجھ پہ پڑی، اور حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، آج بڑی حیرت سے تک رہی ہو، آئے چہرہ جو مصطفیٰ جو ہے آج حیرت سے دیکھ رہی ہو، کیا بات ہے؟ عرض کی آقا حیرت سے کیوں نہ دیکھوں، میں دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے مبارک پر جو پسینہ آ رہا ہے، جو پسینہ آ رہا ہے وہ موتی کی مانند تو ہے، مگر حیرت مجھے اس بات کی ہو رہی ہے اس میں سے نور کی کرنیں جو نکل رہی ہے، اس میں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ چہرہ مصطفیٰ تھا جس کو حضرت عائشہ نے دیکھا تو نور کی کرنیں، کسی اور صحابی نے دیکھا حضور بات کرتے تھے آپ کے چہرے مبارک سے منہ سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، دیواریں روشن ہو جاتی تھی، کوئی کہہ رہا ہے آفتاب ہے، کوئی کہہ رہا ہے چاند کا ٹکڑا ہے، جس نے جیسا دیکھا اسے ویسا بیان کر دیا۔ تو ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کے تذکرے میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہی میلاد کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات